ہمارا نوجوان لوگ عید کی نماز پڑھنے کے لیے آیا ہے. ارے کپڑا خریدنا جا رہے چل کچن میں چل. چلایا وہ گاڑی سٹارٹ کیا تھپاچی کی تھپاچی نام سے نا کی بولو اپاچی می باہر نام رکھی آئی تھپاچی تھپاچی اسٹارٹ کر لے جو لوگ کچن گئے 1000 2000 5000 روپے میٹر کپڑا خریدے گا عید کا. شوٹ بوٹ میں ایک دم تیار عید کی نماز پڑھنے گیا اور اس کو پتے نہیں کب ہاتھ اٹھانا کب چھوڑنا کب بھرنا پتے نہیں. نماز تو پڑھنا ہے نماز تو پڑھنی ہے تو کیسے پڑھے گا. اب امام صاحب نے تکبیر لگائی اللہ اکبر. اب امام صاحب نے پھر دوسری تکبیر لگائی اللہ اکبر اللہ اکبر. اب اس کو تو پتہ نہیں کہ ہم بہانے کی چھوڑے ہم کیا کریں. تو ادھر دیکھتا ہے یہ اٹھا لو گے میاں. پڑوسی کو دیکھتا ہے کہ یہ اٹھایا کہ نہیں اٹھایا. پڑوسی میرا کب بہانے گا تب ہم بہانیں گے یہ چھوڑے گا تو ہم بھی چھوڑیں گے. بھائی نماز ہوگی بولو. ارے بھائی بولو نماز ہوگی. بڑے بڑے شہروں میں کلکتہ آئیے کانپور جائیے دلی جائیے لکھنؤ جائیے ممبئی جائیے بنارس جائیے بڑے بڑے شہروں میں نا اس دن رکشے والے کی کافی کمائی ہو جاتی ہے. رکشہ والا پیسنجر کو ڈھو ڈھو کے عید کے دن وہ پیسنجر سب کو نمازی لوگوں کو عیدگاہ لے کر جاتا ہے. رکشے والوں کو خوب اس دن کمائی ہوتی ہے. اب ایک رکشہ والا مسلمان تھا بیچارہ. اب وہ عیدگاہ پہنچا جب لاسٹ میں تو دیکھا کہ جماعت کھڑی ہو گئی تو یہ بیچارہ جگ گیا. اب وہ دیکھا کہ ٹوپی تو ہے ہی نہیں. ایک پولیتھین لیا پولیتھین پر کے کھڑا ہو گیا. اللہ اکبر. رکشہ کھڑا کر دیا نیت باندھ کے کھڑا ہو گیا پچھلی سب میں. اب وہ عیدگاہ کچھ لوگ بچوں کو بھی لے کے جاتے ہیں نماز پڑھ تو بچہ نماز نہیں پڑھتا تو 5-6 بچہ نے اس کا رکشہ میں چڑھ گیا. اب یہ بچہ بھونپو بچایا. رکشہ میں بھونپو ہوتا ہے نا بتایا بھون یہ کیا بولتا ہے اترے گا ہاتھ باندھ لے بولتا ہے اترے گا. وہ بچہ بجانا چھوڑ دیا. پھر تھوڑی دیر بعد پھر ایک بچہ بجایا بھون. بولا تم کس خوش نصیب ہو ہم نماز میں ہیں نماز میں نہیں رہتے تم کو بتا دیتے ہو. بھائی نماز ہوئی بولا نماز ہوئی. بیکار زندگی کو تو اپنی سوار لے بیکار زندگی کو تو اپنی سوار لے توبہ کا در کھلا ہے خدا کو پکار لے توبہ کا در کھلا ہے خدا کو پکار لے خدا کو پکار لے. جنازے کی نماز بڑی تیزی کے ساتھ میں اپنی بات کو سمجھنے کی کوشش کروں گا. الحمدللہ میں شکر گزار ہوں یہ ہمارے عزیزم جناب ماسٹر جسیم اختر صاحب دامت برکاتہ اور قاری شمشاد راہی صاحب. تاریخ خالی نہیں تھی. ابھی ایک پروگرام میں اور نکلنا ہے کشن گنج. تاریخ خالی نہیں تھی لیکن اب کیا بولیں گے ماسٹر جسیم صاحب ان سے کچھ رشتہ ہی الگ ہے کہ یہ ہمارے داماد رشتے میں لگتے ہیں الحمدللہ. قاری شمشاد راہی صاحب نے بڑی مشکل سے الحمدللہ اس ٹائم کو انہوں نے ہم سے لیا. اللہ نے ہم کو آپ کے سامنے کھڑا کر دیا. بس بہت تیزی کے ساتھ میں اپنی بات کو سمجھنے کی کوشش کروں گا. الحمدللہ میرے نوجوانوں بچوں میرے سنو. جنازے میں زائد 4 تکبیریں ہیں. بہت آسان نماز ہے. یہ افسوس نہیں ہے بھائی یہ افسوس ہے کہ نہیں. بیٹا جوان بیٹا ہے باپ مرا باپ کے جنازے کو کندھا دیا جنازہ لے کر گیا جنازے کی نماز پڑھا لیکن جنازے کی دعا نہ پڑھ سکا. یہ افسوس نہیں بھائی یہ افسوس ہے کہ نہیں. وہ ماں جو 9 مہینہ تک شکم میں رکھی 2 سال تک اپنا خون پلائی ماں انگلی پکڑ کر چلنا سکھائی وہ ماں جب انتقال کی بیٹا کتنا نادان ہے کہ اپنی ماں کی جنازے کی نماز پڑھا تو صحیح لیکن دعا نہ کر سکا. افسوس ہے کہ نہیں بھائی افسوس ہے کہ نہیں بھائی افسوس ہے کہ نہیں. اے نوجوانوں تم ہندی گانے یاد کر لیتے ہو دنیا کی باتیں تم یاد کر لیتے ہو کیا تم دعا یاد نہیں کر سکتے. دعا یاد نہیں کر سکتے. اسی لیے تو ہمارے اکابروں نے 2 مدرسے کھولے. بڑوں کے لیے تبلیغ کا مدرسہ کھولا بڑوں کے لیے تبلیغ کا مدرسہ کھولا ہے. اللہ توفیق دے 40 دن لگاؤ 4 مہینے لگاؤ سال بھر لگاؤ دین سیکھ لو. بچوں کے لیے مدرسہ کھولا. علم سیکھنے کے لیے کوئی عمر کی قید نہیں ہے. میں نے 5 آدمی کو جن کی عمر 65 سال سے لے کے 80 سال کی عمر تھی میں نے 5 آدمی کو الحمدللہ قرآن پڑھایا. سبحان اللہ 5 آدمی. سورج سے یوں آنکھ ملانا مشکل کیا نہ
ناممکن ہے سورج سے یوں آنکھ ملانا، مشکل کیا ناممکن ہے سورج سے یوں آنکھ ملانا، مشکل کیا ناممکن ہے دنیا سے اسلام مٹانا، مشکل کیا ناممکن ہے دنیا سے اسلام مٹانا، مشکل کیا ناممکن ہے چاہے جتنا زور لگا لو، ماں کی خدمت میں لوگو، چاہے جتنا زور لگا لو ماں کی خدمت میں لوگو، ماں کی دودھ کا قرض چکانا، مشکل کیا ناممکن ہے ماں کی دودھ کا قرض چکانا، مشکل کیا ناممکن ہے۔ جنازے کی نماز سیکھو۔ جنازے کی نماز زائد 4 تکبیریں ہیں۔ نیت بڑا آسان ہے، اگر نیت زبان سے کہہ لو تو ٹھیک ہے، اگر نیت نہیں کی تو اللہ اکبر کہہ دیا، نیت ہو گئی، اور کم از کم اور نیت کرتا ہوں میں نماز جنازہ کی زائد 4 تکبیروں کے واسطے اللہ تعالیٰ کے، دعا اس میت کے لیے، پیچھے سے امام کے، اللہ اکبر۔ بھائی کوئی مشکل ہے؟ ارے بولو تو مشکل ہے؟ اچھا پہلی تکبیر ہو گئی، اللہ اکبر، اب کیا پڑھنا ہے؟ نعت نقل کو سر بھائی اس کے بعد کیا پڑھنا ہے؟ اس کے بعد پہلی تکبیر ہو گئی، اب کیا پڑھنا ہے؟ ثنا پڑھنا ہے۔ کیا پڑھنا بھائی؟ بولو بھائی ثنا پڑھنا ہے۔ جو نماز میں پڑھتے ثنا پڑھو، پڑھو بھائی، پڑھو، جس کو یاد ہے پڑھو، ثنا پڑھو۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و جل ثناؤک و لا الہ غیرک، اللہ اکبر۔ یہ دوسری تکبیر ہو گئی۔ کیا تکبیر ہوئی؟ اب کیا پڑھنا ہے؟ درود شریف پڑھنی ہے، جو نماز میں پڑھتے درود ابراہیمی پڑھیے، تو پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کئی تکبیر ہوئی؟ 3 ہو گئی۔ اب دیکھیے 2 ہو گئی، اب یہ تیسری تکبیر ہوگی، اللہ اکبر۔ اب کیا پڑھنا ہے؟ دعائے میت پڑھنی۔ کیا پڑھنی بولیے؟ اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اللہ اکبر۔ چوتھی تکبیر ہو گئی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نماز جنازہ ہو گئی۔ بھائی کوئی مشکل ہے؟ بولو نا، کوئی مشکل ہے؟ انشاءاللہ عمل کرو گے؟ انشاءاللہ وقت لگا کر سیکھو گے؟ کتنے لوگ تیار ہو؟ انشاءاللہ ہاتھ اٹھاؤ۔ انشاءاللہ افسوس کا مقام ہے، ماشاءاللہ اللہ ہمارے بچوں کو دین سیکھنے کی توفیق عطا فرما دے، اللہ دین سیکھنا ان کے لیے آسان کر دے۔ جمعہ کا دن ہے، ایک لڑکا جمعہ کے لیے، نماز کے لیے وضو بنا رہا ہے، اس کا ایک ساتھی آیا، بولا کی کرو اس میاں؟ بولا وضو بنائی، بولا بدھوا وضو چکرت رہے وہ جمعہ چھوڑے جاتا، چل 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 چل، لوٹا وہی چھوڑا، بھاگ گیا مسجد۔ 1 رکعت نماز چھوٹ گئی، 1 رکعت نماز ملی، تو سلام کے بعد اپنے دوست کا شکریہ ادا کیا کہ بھیا ٹھیک ہے، بول لو وضو کے چکر میں رہتے تو 1 رکعت نماز نہیں ملتی، ٹھیک ہے کہ ہم وضو نہیں بنائے۔ بھائی نماز ہوئی؟ بولا بھائی نماز ہوئی؟ لیکن جانو گے کب؟ سیکھو گے کب؟
यही मदरसा में आके न चटाई पर बैठ कर सीखोगे। मैं कहता हूं दीन सीखो, इन उलमा की जूतियों को सीधी करो, अल्लाह दीन तेरे सीने में उतार देगा। उलमा की कद्र करो, उस्ताद का इकराम करो, उस्ताद का एहतराम करो, मदरसों से मोहब्बत करो, मदरसों का दिल लगाओ। अल्लाह तौफीक दे तो रोजाना नहीं, कम से कम हफ्ते में 2-4 बार 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा वक्त निकाल कर मदरसे में बैठो, दीन सीखो। दीन सीखने की कोई उम्र थोड़ी है, कोई कैद 65 साल उम्र हो गई, 70 साल उम्र हो गई, क्या कैद में पड़ गया कि आप दीन नहीं सीख सकते? उस वक्त भी आप मदरसे में पढ़ सकते हैं, उस वक्त भी आप मदरसे में पढ़ सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, तो मैं बता के वो एक आदमी इंतकाल कर गया, अब इमाम साहब है नहीं, इमाम साहब चले गए किशनगंज, कल आएंगे, जनाजा कौन पढ़ाएगा? पूरे बस्ती के अंदर में नजर दौड़ाया, कोई भी जनाजा पढ़ाने को तैयार नहीं। अब भाई जनाजा पढ़ाता कैसे? पता रहेगा तब ना पढ़ाएगा। भाई बोलो भाई, जानकारी रहेगा तब ना पढ़ाएगा। अब जिसको पते नहीं, क्या पढ़ाएगा? लोग परेशान हो गए कि करने की है, मौलवी साहब तो कालोज में, ये जनाजा कैसे पढ़ा जाए? लोग बहुत परेशान थे कि करने की होवे, कहा बोलूं के पढ़ावे नहीं पढ़ावे। देखो मस्तान था, नजर आ गया, बोला मिले गेल, बोला के हे बोले मस्तान वहां के बोल पढ़े दिए जनाजा। मस्तान को बोला, मस्तान बोला कि हाँ जनाजा तो पढ़ाने आता है हमको। तो बोला हजरत बस पढ़ा दिए। तो मस्तान बोला कि नहीं पढ़ा। बोले क्या नहीं पढ़ा? वो जानो ही तो पढ़े दे। बोला नहीं हम नहीं पढ़े। लोग चारों तरफ से घेर लिए कि नहीं पढ़ाना आपको पड़ेगा, आप जानते हैं, पढ़ा दीजिए। लोग बजीद हो गए। ये मस्तान इनकार कर रहा था मैं नहीं पढ़ाऊं, अब वो सारे लोग घेर लिए कि पढ़ाना ही पड़ेगा, पढ़ाना ही पड़ेगा। एक नौजवान ने बोला नहीं पढ़ा, वो बोला नहीं, बोला चटी लाठी देखो। ए मस्तान बोला ठीक है तुम्हारा सफ लगा, चैत बैसाखेर धूप, मई जून की गर्मी है और कुर्बान जाओ चिलचिलाती धूप है। 7 सफ़ें लग गई। कैसे सफ़े लग गई भाई? ये मस्तान आगे बढ़ा, अल्लाहु अकबर। 20 मिनट हो गए, मस्तान दूसरी तकबीर नहीं बोल रहा। पीछे वाला बैठ गया, बोले बारे वाह, और तो बोलो मुझे जनाजे नमाज आज तक हमरा नहीं पढ़ी आई। आगे वाले बेचारे फंसे थे, बीच वाले मजबूर में थे कि हम लोग भागे तो किधर से भागे। कभी एक पैर उठा रहा, दूसरा पैर रख रहा, दूसरा पैर उठा रहा, तीसरा पैर रख रहा। लोग परेशान हैं कि भाई हुआ क्या है, इसको समझ में नहीं आ रहा। ये तरावी, ये जनाजे की नमाज पढ़ा रहे हैं कि तरावी शुरू कर दिया है। अल्लाह अल्लाह करके दूसरी तकबीर हुई, 20 मिनट के बाद अल्लाह अकबर। तो पीछे वाला आइडिया लगा लिया कि अब तीसरी तकबीर 40 मिनट के बाद ही होगी, हमको किशनगंज जाना है। 1 घंटे में चौथी तकबीर हुई, लोगों ने राहत की सांस ली, सलाम फेरा, सारे लोगों ने घेर लिया की पढ़ा लेना अपने। तो बोला बाबू जनाजा पढ़ानू। बोला इतनी बड़ी लंबी जनाजे की होती, हालत तो देखिए हम लोगों की कैसी हो गई, चेहरा सुर्ख हो गया, आपको रहम नहीं आया। तो मस्तान बोला तुम लोग क्या समझते हो, हम ये क्या आदमी जनाजा पढ़ाएं? बोला फिर? बोला तुम लोग पीछे जितना थे ना सबका जनाजा आज पढ़ा दिया, इसलिए लेट लग गया हमको। हाँ मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, एखाने जेटे दुआ होबे कबूल होबे, जेटे दुआ होबे मकबूल होबे। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर मदरसा घर है, मदरसा घर है। और एक बात रखो, अपने बच्चे को कुरान पढ़ाइए, अपने बच्चे को कुरान पढ़ाइए। और मौलाना वली रहमतुल्लाह अलैह खान का मुंगेर उड़ीसा में एक जलसे में शरीक थे, कुर्बान जाइए। मौलाना वली रहमतुल्लाह अलैह कम से कम लाखों का मजमा था। मौलाना वली रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया था कि उड़ीसा के गैर मुसलमानों कुर्बान जाओ, हर घर में कम से कम एक हाफिज कुरान होना चाहिए। हर घर में कम से कम एक हाफिज कुरान होना चाहिए। अरे जन्नत में ले जाने वाला कोई तो होना चाहिए ना, जन्नत में ले जाने वाला कोई तो होना चाहिए ना। एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। कितने को लेकर जाएगा? और जानते हैं एक आलिम कितने को लेकर जाएगा? एक हाफिज कुरान तो 10 को लेकर जाएगा। एक आलिम दिन 400 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। सुभान अल्लाह बोले तो। अपने बच्चों को
حافظ بناؤ، اپنے بچے کو قاری بناؤ، اپنے بچے کو عالم دین بنائیے، اپنے بچے کو مفتی بنائیے. قسم خدا کی اس کا مقام، اس کے ماں باپ کا مقام جو حشر کے میدان میں ہوگا، اہل محشر والے دیکھیں گے کیا مقام ہے، کیا مقام ہے حافظ قرآن کے ماں باپ کا، کیا مقام ہے عالم دین کے ماں باپ کا. لوگ حسرت سے کہیں گے کاش دنیا میں اپنے بیٹے کو بھی حافظ قرآن بنایا ہوتا، کاش میرا بیٹا بھی عالم دین ہوتا تو آج میرے سر پہ بھی نورانی تاج ہوتا، آج میرے سر پہ بھی نورانی تاج ہوتا. لوگ افسوس کریں گے کہ میں نے اس کو سمجھا نہیں، میں نے مدرسے کو ہلکے میں لیا، میں اس سے محروم رہا. کاش میں بھی اپنے بیٹے کو اگر مدرسے میں پڑھا دیا ہوتا، عالم حافظ بنا دیا ہوتا تو اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی وہ مقام عطا فرمائے. انشاءاللہ اپنے بچے کو قرآن پڑھائیں گے میرے بھائی کتنے لوگ تیار ہیں میرے بھائی؟ ماشاءاللہ الحمدللہ. دیکھیے میں یہ نہیں کہتا کہ اپنے بچے کو آپ انگلش مت پڑھائیے، میں منع نہیں کرتا اپنے بچے کو انگلش مت پڑھائیے. ہم یہ نہیں کہتے اپنے بچے کو ہندی مت پڑھائیے، ہم یہ نہیں کہتے کہ اپنے بچے کو آپ کیا کہتے سنسکرت مت پڑھائیے. ایک بات یاد رکھیے گا، میرا بچہ ہندی بھی پڑھے گا، سنسکرت بھی پڑھے گا، ہندی بھی پڑھے گا، جغرافیہ بھی پڑھے گا، مراٹھا بھی پڑھے گا، پنجابی بھی پڑھے گا، بنگلہ بھی پڑھے گا. میرا بچہ دنیا کا ہر بھاشا سیکھے، ہر بھاشا پڑھے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرا بچہ دنیا کا ہر بھاشا سے پہلے اگر جو سیکھے گا وہ اللہ کا قرآن سیکھے گا. سبحان اللہ. ہم یہ کہتے ہیں پہلے اپنے بچے کو قرآن پڑھا دو، پھر دنیاوی تعلیم پڑھاؤ نا. انجینئر بھی بناؤ، ڈاکٹر بھی بناؤ، پروفیسر بھی بناؤ، وکیل بھی بناؤ. ہماری قوم کو ڈاکٹر کی بھی ضرورت ہے، پروفیسر کی بھی ضرورت ہے، ماسٹر کی بھی ضرورت ہے، انجینئر کی بھی ضرورت ہے، سائنسداں کی بھی ضرورت ہے. لیکن دنیاوی پڑھائی کے چکر میں قرآن کو چھوڑ دینا، دین کی پڑھائی کو ترجیح نہ دینا، یہ سب سے بڑا بے وقوفی ہے، یہ جاہلیت ہے، یہ سب سے بڑا گھاٹے کا سودا ہے. اپنے بچے کو پہلے قرآن پڑھو. ارے مر جاؤ گے کم از کم قرآن پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا تو کرے گا. ارے کوئی قرآن پڑھنے والا تو ہو آپ کے نام پر. تو کس کو فرصت ہے آپ کے لیے قرآن پڑھے گا؟ کس کو فرصت ہے؟ کون کس کو مرنے کے بعد یاد رکھتا ہے کہ مور بھائی مرے گئی ہے میجاہی بوٹھے قرآن پڑھے دوں وہاں میں دعا کر دوں. کس کو ٹائم ہے؟ بھایا کو ٹائم نہیں ہے، کسی کو ٹائم نہیں ہے. ابھی کے زمانے میں کسی کو ٹائم نہیں ہے. آپ مر گئے، فون آپ نے رشتہ داروں کو کیا، خالو با مرے گئی ہے، کیا بجے مٹی سے رہے؟ بولے جوہر بات، بولے ٹھیک سے میں پہنچے جاؤ. سارے رشتہ دار جمع ہو گئے، ظہر کی نماز ہو گئی، تھوڑی اگر تاخیر ہے تو بولے میاں دیر ہو چھے جلدی کر، مک جانا سے کسی نے نہیں جانا سے، بہت کام چھوڑے ہو سے آئی میں. گئے لوگ قبرستان، جنازہ پڑھا، دفن کر دیا. لوگ بھاگے وہاں سے، آیا کھانا کھایا، موٹر سائیکل اسٹارٹ کے چلا گیا. کس کو آپ کی یاد ہے؟ کون غم میں ڈوبا ہے؟ گھر والے 2-4 دن آنسو بہائیں گے، پھر سب بھول جائیں گے. سال لگتے 6 مہینے گزرتے پھر کس کو فرصت ہے آپ کا نام لے گا؟ کس کو فرصت ہے؟ کس کو اتنا وقت ہے؟ کیوں آئے تھے اس دنیا میں، کیوں آئے تھے اس دنیا میں، جانا ہے معلوم نہیں. بھائی جانا ہے نا، کیوں آئے تھے اس دنیا میں، جانا ہے معلوم نہیں. سامان سفر سب ٹھیک کرو، کب ہوگا سفر معلوم نہیں. کیوں آئے تھے اس دنیا میں، جانا ہے معلوم نہیں. اس گھر کو بہتر بنائے ہو جس گھر میں رہنا ہے 2 دن. کتنا دن رہنا ہے؟
لوگ فخر سے کہتے ہیں کہ می گھر بنے لے لوں، می گھر بنے لے لوں، اور قربان جائیے بیٹا باپ سے کہہ رہا تھا کہ با می روزہ نہیں رکھوا پانو لیکن پٹوار کھیتی کرے لے لوں، بڑے فخر سے کہہ رہا تھا کہ ابا ہم روزہ تو نہیں رکھ سکے، غم نہیں ہے، لیکن پٹوا کے کھیتی کر لیا۔ سوچو تو صحیح، سوچو تو صحیح، دنیا میں گھر بنا لیے بھائی، یہ 60 سالہ 70 سالہ 80 سالہ 100 سالہ زندگی میں زندگی گزارنے کے لیے تم نے محل بنا لیا، سنگ مرمر کا پتھر لگا لیا، اور جہاں ہمیشہ رہنا ہے کروڑوں سال اربوں سال کھربوں سال جہاں رہنا ہے، جہاں جانے کے بعد پھر لوٹ کر نہیں آنا ہے، وہاں گھر بنایا بھائی، وہاں گھر بنائے، ارے بولیے بھائی گھر بنائے، اصل گھر وہاں ضروری کہ یہاں ضروری؟ نوح علیہ السلام کے زمانے میں حضرت نوح علیہ السلام قوم کو 950 سال تبلیغ کیے، دعوت دیے، 950 سال میں صرف 80 سے 82 لوگ مسلمان ہوئے۔ اس زمانے میں لوگوں کی عمریں لمبی ہوتی تھی، بڑی بڑی ہوتی تھی، ایک بڑھیا ایک جھوپڑی میں رہتی، ایک بڑھیا کی جھوپڑی میں تھی، تو نوح علیہ السلام نے کہا کہ مائی یہ جھوپڑی میں رہتی ہو کیسا لگتا؟ اور بڑھیا بولی کہ بیٹا چھوٹی سی زندگی ہے، یہی جھوپڑی میں رہ کے گزار دیں گے، تو قربان جائیے، تو نوح علیہ السلام نے کہا کہ اماں ایک زمانہ آئے گا لوگوں کی عمر 50 سال 60 سال 70 سال ہوگی، وہ لوگ بلڈنگوں پہ بلڈنگ بنائیں گے، محل پہ محل بنائیں گے، تو بڑھیا کہی کہ ہائے اللہ اگر ایسی زندگی ہماری ہوتی تو کسی پیڑ کے نیچے بیٹھ کر زندگی گزار دے۔ سوچو تو صحیح، ہم یہ نہیں کہتے اب یہاں گھر مت بنائیے، الحمدللہ بنائیے، یہاں سر چھپانے کے لیے عزت ڈھانپنے کے لیے ایک آشیانے کی ضرورت ہے، لیکن یہاں سے سب سے زیادہ گھر کی ضرورت جو ہے وہ آخرت میں ہے۔ ایک بادشاہ کو پتا چلا بادشاہ کو پتا چلا کہ ہمارے علاقے میں کچھ لوگ بہت زیادہ بے وقوف ہو گئے، تو وزیر کو حکم دیے رے پتا کرتے رہے سب سے بڑا بے وقوف کیسے باہر پکڑنے اس۔ اب بادشاہ ہے بھائی، بادشاہ اب ایک بادشاہ کو مرغیوں سے بڑا پیار تھا، وہ ایک آدمی کو مرغی خالی پالنے کے لیے رکھا تھا، آتا تھا بادشاہ چارہ وورا دانا ہونا ڈال دیتا تھا، بادشاہ بڑا خوش ہوتا تھا مرغیوں کو دیکھ کر کے، کبھی یہ مرغی پکڑے کبھی وہ مرغی پکڑے کبھی وہ مرغی پکڑے، ایک آدمی کو خاص کر رکھا تھا ڈیوٹی پر، اب تاکید کر دیا تھا کہ سب کچھ کھلاو، مرغی جے کھاوے وہی کھلاو، موڑی کھاوے موڑی کھلاو، چنا کھاوے چنا کھلاو، بھات کھاوے بھات کھلاو، روٹی کھاوے روٹی کھلاو، رسگلہ کھاوے رسگلو کھلاوی۔ بادشاہ ہے۔ اب ایک دن وہی وزیر کو جو مرغی پالتا تھا اس کو بلایا بادشاہ، بلایا ایشان سن مرغی ایک دن کیٹا انڈا دے، تو وزیر بولا حضور ایک تا، بولا نہیں ہم کو آج 2 انڈا چاہیے۔ کیا انڈا چاہیے؟ بولا ایک مرغی سے 2 انڈا چاہیے۔ بولا حضور یہ کیسے ہوگا، ایک مرغی ایک دن میں ایک ہی انڈا دے گی، 2 انڈا کیسے دے گی؟ بولے نہیں یہ میرا فرمان ہے، جاؤ مرغیوں میں اعلان کر دو جو مرغی 2 انڈا نہیں دے گی اس کو جمع کر دو۔ آیا بیچارہ اعلان کر دیا، مرغیوں کی اب خیریت نہیں ہے تم لوگوں کی، 2 انڈا چاہیے بادشاہ کو۔ اب مرغی لوگ کوئی صبح 1 انڈا دی، شام کو 1 انڈا دی، ایک مرغی کے پاس دیکھا ایک ہی انڈا، تو یہ وزیر اس کا گردن پکڑا، بولا تم کو ڈر نہیں ہے، سب 2 دیا تم یہ کہہ دیے۔ تو مرغی بولی کہ بھیا ہم بادشاہ کے ڈر سے بہت مشکل سے 1 انڈا دیے، ویسے ہم مرغی نہیں ہم مرغا ہے، جلدی چھوڑ دیے۔ بادشاہ تو بادشاہ ہوتا ہے نا، کب اس کا مزاج بدلے گا کہنا مشکل ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ جو سب سے بڑا بے وقوف اس کو پکڑ کے لیا۔ وزیر گیا ڈھونڈتے پتا چل گیا کہ لوگوں نے کہا کہ اس سے بڑا بے وقوف اور اس علاقے میں نہیں ملے گا، لے کے جاؤ، پکڑ کے لیا۔ تو بادشاہ کے سامنے کھڑا کیا گیا، تو بادشاہ نے پوچھا کہ ہاں بھائی کہو تم ہی سب سے بڑا بے وقوف ہو؟ بولا جو سمجھیے۔ بولا اچھا ٹھیک، میرے علاقے میں بڑا بے وقوف ہو، چلو یہ بادشاہ اپنے گلے سے ہیرے کا ہار کھولا، اس کو پہنا دی، بولا کہ میرے طرف سے انعام ہے، گفٹ ہے، تحفہ ہے، جا گھر جا آرام کر، کسی چیز کی ضرورت ہوگی میرے پاس آ جائے گا، لے کے جائے گا۔ وہ آدمی بے وقوف خوش ہو کر گھر چلا گیا۔ کچھ دنوں کے بعد بادشاہ بیمار پڑ گیا، بڑا سخت بیمار پڑ گیا، لوگ ان کی عیادت کو آنے لگے جانے لگے، یہ بے وقوف کو بھی پتا چلا، وہ بے وقوف بھی دیکھنے کے لیے آ گیا۔ تو بادشاہ کو دیکھ کر بے وقوف کہتا تھا کی حال،
تو بادشاہ بولا کہ اچھا ہوا تم بھی آ گئے میری عیادت کو، یہ میرا آخری وقت ہے، اب اس دنیا کو چھوڑ کر ہم اس دنیا کو جانے والے ہیں جہاں جانے کے بعد پھر لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ تو بے وقوف نے کہا کون دنیا؟ بولا تینی سمجھو، ایٹا دنیا رے علاوہ بھی ایک دنیا چھے جہاں جانے کے بعد آدمی لوٹ کے نہیں آتا ہے۔ تو وہ بے وقوف کہتا ہے کہ بادشاہ صاحب آپ وہاں جو جائیے گا اکیلے جائیے گا؟ اکیلے جائیے گا؟ بولا ہاں وہاں اکیلا ہی جاتا ہے لوگ۔ تو کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، اب وہاں اکیلے جائیے گا آپ کا من نہیں لگے گا، وزیر سپاہی کو بھیجے، نوکر چاکر بھیجے؟ تو بادشاہ بولا کہ نہیں نہیں بھیجے۔ تو پھر بے وقوف نے پوچھا کہ آپ یہاں پر مخمل کے بچھونے پہ سو رہے ہیں، پلنگ ہے وہاں مخمل کا بچھونا بھیجے؟ بولا کہ نہیں نہیں بھیجے۔ تو پھر بے وقوف نے کہا کہ بتائیے آپ یہاں محل میں ہیں، گھر ہے، عالیشان محل ہے، عالیشان گھر ہے، وہاں گھر بنائے، وہاں گھر بنائے۔ تو بادشاہ کے آنکھوں میں آنسو آ گیا، بولا کہ نہیں گھر نہیں بنائے۔ یہ بے وقوف نے اپنے گلے کا ہیرے کا ہاتھ جو تحفہ میں دیا تھا بادشاہ کھولا، بادشاہ کے گلے میں پہنا دیا، بولا ہم سے بڑا بے وقوف تو آپ ہیں، ہم سے بڑا بے وقوف تو آپ ہیں کہ جانا وہاں ہے جہاں سے لوٹ کر نہیں آنا ہے، ہمیشہ وہیں رہنا ہے، نہ نوکر بھیجے نہ بستر بھیجے نہ گھر بنائے۔ تو بے وقوف ہم ہیں کہ آپ ہیں؟ بادشاہ زار و قطار رونے لگا۔ بادشاہ پلنگ سے بڑی مشکل سے کھڑا ہوا، اس کو سینے سے لگایا اور بادشاہ نے کہا کہ کس نے کہہ دیا کہ تم بے وقوف ہو؟ تم نے میری آنکھیں کھول دی، تم نے میری آنکھیں کھول دی۔ اس گھر کو بہتر بنائے ہو جس گھر میں رہنا ہے 2 دن، جس گھر میں ہمیشہ رہنا ہے، کیسا ہوگا وہ گھر معلوم نہیں، کیوں آئے تھے اس دنیا میں جانا ہے معلوم نہیں، سامان سفر سب ٹھیک کرو، کب ہوگا سفر معلوم نہیں، کیوں آئے تھے اس دنیا میں۔ ماشاءاللہ دیکھیے ایک بچے نے میرے ہاتھوں میں یہ 50 روپے کا نوٹ دے کر چلا گیا ہے، لیکن ہم دیکھ لے رہے ہیں کہ پھٹانی ہی نہیں، کیونکہ جلسے میں اکثر نوٹ پھٹا ہوا ہی چلتا ہے۔ ایک نوجوان جلسہ سنا اور ابھی مت لائیں، ابھی مت دیجیے، ابھی کوئی پیسہ مت دیجیے، یہ ٹینشن آپ کا نہیں ہے، ٹینشن میرا ہے، آپ کی جیب سے پیسہ کیسے لینا وہ میرا کام ہے، اس لیے آپ ٹینشن مت دی، آپ اپنی جگہ پہ بیٹھے رہیے۔ ہاں میں جب بلاؤں گا آپ کو، جب میرا سوال ہوگا تو اپنی محبتوں سے میرے دامن کو بھر دیجیے گا۔ معزز سامعین کرام، ایک نوجوان نے جلسہ سنا رات میں، صبح چائے کی دکان میں بیٹھ کے 2 4 5 10 آدمی تھے، بولے بھیا چلے دن ہو؟ تو لوگوں نے پوچھا کی چلا لو رے؟ بولا نہیں چلے دن ہو۔ بولا بولو نا کی چلا لو؟ بولا ایک نمری رہے، پھٹا ہوا نمری تھا، 1 مہینہ سے مودھو بازار میں لے کے گھوم رہے تھے، کوئی دکاندار نہیں لے رہا تھا، رات میں جلسہ تھا، کلکتہ والا نعت پڑھ رہا تھا، 10 ٹکا انعام دے دیے، 90 ٹکا لے لیے، نمری وہی چلا دیے۔ تو حصول برکت کے لیے ان پیسوں کو اپنے والدین کی سال و ثواب کی نیت سے میں یہی رکھتا ہوں۔ تو معزز سامعین کرام، میں یہ کہہ رہا تھا بھائی گھر بنانا وہاں ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ تو بھائی گھر بنانا ضروری ہے کہ نہیں؟ انشاءاللہ بھائی بنائیں گے، وہاں گھر بناؤ گے انشاءاللہ؟ کتنے لوگ بناؤ گے؟ ذرا ہاتھ اٹھائیں، انشاءاللہ میں دعا کروں گا۔ الحمدللہ۔ دیکھو دیکھیے ایک بات دیکھیے، صدقہ جاریہ، وہاں گھر کیسے بنے گا؟ ایک بات یاد رکھیے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آدمی جب مر جاتا ہے تو پھر اس کا فائل بند ہو جاتا ہے، رجسٹر بند ہو گیا، اس لیے کہ وہ نماز پڑھ نہیں سکتا ہے تو فائل میں کیا لکھا جائے گا؟ روزہ رکھ نہیں سکتا ہے، حج کر نہیں سکتا ہے، نیک عمل کر نہیں سکتا ہے، قرآن پڑھ نہیں سکتا ہے، تو اس کا فائل بند ہو گیا۔ لیکن 3 کام ایسا ہے کہ مرنے کے بعد بھی اس کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ سبحان اللہ، بولا تماشا۔ مرنے کے بعد بھی 3 کام دنیا میں کر لو، مر جاؤ گے اللہ قیامت تک قبر میں ثواب عطا فرماتا رہے گا، اللہ حشر کے میدان میں انعام دے کر جنت کے اندر میں داخل کر دے گا۔ 3 کام۔ پہلا کام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پہلا کام، اس کو بولتے ہیں صدقہ جاریہ۔ صدقہ جاریہ پہلا کام، مدرسہ بنا دیے، مسجد بنا دیے، اس دھرتی پر یہ مسجد جب تک قائم رہے گی، مدرسہ قائم رہے گا، بنا کر مر گئے اللہ قیامت تک قبر میں ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ دوسرا صدقہ جاریہ، نل، کہیں پر نل لگوا دیے، کنواں کھودوا دیے،
راہگیر لوگ پیاسا لوگ آئے گا پانی پیے گا، جب تک یہ جاری رہے گا اللہ قبر میں ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ اور تیسرا عمل، تیسرا صدقہ جاریہ، علم چھوڑ کر جانا۔ کسی کو میں نے قرآن پڑھا دیا، کسی کو میں نے تعلیم دے دی، یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا، اللہ اس کا اجر، اس کا ثواب ہم کو عطا فرماتا رہے گا۔ تو میرے بھائیو الحمدللہ اللہ نے دولت دیا ہے، اللہ نے پیسہ دیا ہے، اللہ نے مال اگر دیا ہے تو آؤ اللہ کے رسول کا گھر بنا دو۔ حشر کے میدان میں لوگ نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اتنی پیاس لگے گی، علماء فرماتے ہیں کہ 7 سمندر بھی پلا دو تو پیاس نہیں بجھے گی۔ حوض کوثر پر امام الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوں گے۔ وہ پانی کیسا ہوگا، وہ جام کیسا ہوگا؟ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اس جام کو، اس پانی کو ایک بار پی لے گا پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ سبحان اللہ، پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ آؤ اسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ گھر مدرسہ ہے، تو آؤ آخرت کے لیے کیا بھروسہ، میرے مرنے کے بعد میرا بیٹا میرے لیے کچھ کرے یا نہ کرے، میری بیوی میرے لیے کچھ کرے یا نہ کرے، میرا بھائی میرے لیے کچھ کرے یا نہ کرے، کیوں نہ رہتی زندگی؟ کھیت کا مالک آج ہم ہیں، مکان کا مالک آج ہم ہیں، بینک میں بیلنس جو اس کا مالک ہم ہیں، سونے چاندی کا مالک ہم ہیں، کیوں نہ رہتی زندگی ہم ایسا کام کر کے دنیا سے چلے جائیں گے کہ کوئی یاد کرے یا نہ کرے غم نہیں ہے، قیامت تک اللہ قبر میں ثواب عطا فرماتا رہے۔ ওনার জন্য আমি 10টি দোয়া করব। কত দোয়া করব বলুন भाई, कितने दुआ करेंगे हम बोलिए? 10 दुआ करेंगे उसके लिए मैं, उसके लिए 10 ऐसे इसमें दोहरा सवाब। ये जो अमल है ये अगर अपने माँ बाप की तरफ से अगर आप करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला के खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है। अल्लाह आपके माँ बाप, जैसे नीयत आपने कर लिया, अल्लाह आपके माँ बाप के कब्र में सवाब क़यामत तक अता फरमाता रहेगा। तुम मरोगे अल्लाह आपके भी कब्र में इसका सवाब अता फरमाता रहेगा। तो इसलिए अपने माँ बाप के नाम पर दीजिए, अपने माँ बाप के नाम पर इंशाल्लाह 5 आदमी तैयार हुई तो हम 10 दुआ करेंगे। और मैंने पहले कहा था यहाँ जो दुआ होगी कबूल होगी, जो दुआ होगी मकबूल होगी। वो लोग भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं जिसके घर में कोई बीमार है, इलाज करते करते थक गए, अच्छा नहीं हो रहा है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया अपने बीमारों का इलाज सदक़े से किया करो, सदक़े में वो बरकत है, बलाएं वबाएं मुसीबत परेशानी को अल्लाह दूर कर देता है। सदका करो, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया अल्लाह सदके की बरकत से इंसान की उम्र को बढ़ा देता है, उम्र को बढ़ा देता है। घर में परेशानी है सदका करो, अल्लाह सदके की बरकत से परेशानी को दूर कर देगा। तो मोअज़्ज़ज़ सामने के नाम, मुझे 5 आदमी इस मजलिस में चाहिए। आओ मदरसों से मोहब्बत करने वालों, कुरान से मोहब्बत करने वालों, है कोई पहला सखी अपने माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा, आओ आओ इंशाल्लाह हम 10 दुआ कर देंगे। 5000 रुपए देने वाला 5 आदमी कम से कम तैयार हो जाओ। नकद है नकद दे दो, नकद नहीं है नाम लिखा दो, पेटीएम कर दो, पे फोन कर दो, गूगल पे कर दो, सब इंतजाम है, खाली तुम तैयार हो जाओ। है कोई पहला सखी अपनी माँ के नाम पर देने वाला? एक कोई नौजवान तैयार हो जाओ कि हजरत इंशाअल्लाह मैं अपनी तरफ से, अपने माँ बाप की तरफ से सालों सवाब की नीयत से 5000 रुपए इस मदरसे के अंदर मैं ताउन करूंगा। इंशाअल्लाह माँ बाप की रूहें कब्रों में खुश हो जाएगी, अल्लाह तेरी जिंदगी में खुशियां अता फरमा दे। है कोई पहला नौजवान? है कोई पहला सखी? कोई मास्टर साहब हो, कोई प्रोफेसर साहब हो, कोई डॉक्टर साहब हो, कोई इंजीनियर साहब हो, कोई मुखिया हो, कोई पार्षद हो, कोई मेंबर हो, कोई वार्ड कमिश्नर हो, इंशाल्लाह पहला कोई नौजवान तैयार हो जाए। इंशाल्लाह मैं देखना चाहता हूँ वो कौन खुशनसीब नौजवान है जिसके नाम पर पहले 5000 रुपए इंशाल्लाह आ जाए। आमी 10 दुआ करे देबो तुम्हारे जोने अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई नौजवान? है भाई 5 आदमी तैयार हो। आपके खामोश रहने से नहीं होगा, आपके खामोश बैठने से नहीं होगा, हौसले के साथ, हिम्मत के साथ, जज्बे के साथ। वो अल्लाह कभी दे के आजमाता है, अल्लाह कभी ले के आजमाता है। आप खामोश बैठे हो, मेरा अल्लाह क्या देख नहीं रहा? मेरा अल्लाह समीउ बसीर है, अल्लाह देख रहा है कि देखो मैंने इसे दौलत दिया है, इसे मैंने माल दिया है, इसे मैंने पैसा दिया है। आज मेरे महबूब की घर बनाने की बारी आई, आज मेरे रास्ते में पैसा खर्च करने की बारी आई, सर झुका के बैठा है कोई पहला नौजवान? है भाई? ए देखिए पहला नौजवान, वाह नारे तकबीर। यहाँ जाओ बेटा, मुसाफा कर लो, आ जाओ। नारे तकबीर, माशाअल्लाह। ये पहला नौजवान तैयार हुआ। क्या नाम बेटा? माशाअल्लाह शहजाद आलम भाई, नाम लिखिए शहजाद आलम साहब। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह भाई, पहला नौजवान तैयार हुआ। एन अर्जुन ने अमी 10 दुआ करबो। है दूसरा कोई नौजवान? है भाई कोई दूसरा नौजवान, कोई मेरा भाई अपने माँ बाप के नाम पर दे दो। देखना इंशाल्लाह अल्लाह इस पैसे का बदला कैसे देगा, अल्लाह किस रास्ते से देगा आप समझ नहीं सकते हैं, अल्लाह किधर से देगा आप सोच नहीं सकते हैं, सोचने की आपकी ताकत नहीं है। मेरा अल्लाह किस रास्ते से देगा, वालिमुल गैब व शहादा है, गैबी निजाम चलाएगा।
میرا اللہ غیبی نظام چلائے گا. ہے دوسرا کوئی نوجوان ہے بھائی؟ دوسرا کوئی نوجوان؟ دوسرا میرا کوئی نوجوان ہے؟ کوئی دین کا سپاہی ہے؟ کوئی وقت کا نمازی ہے؟ کوئی خانہ کعبہ کا حاجی ہے؟ کوئی اسکول کا ماسٹر ہے؟ کوئی مکھیا صاحب؟ کوئی پارشد صاحب ہے؟ دوسرے نمبر پہ ایک آدمی اور تیار ہو میرے بھائی. 5,000 والا 5 آدمی تو چاہیے میرے بھائی. آپ خاموش بیٹھے رہیں گے نہیں ہوگا. میں جانتا ہوں یہ سخی لوگوں کا علاقہ ہے، فیاض لوگوں کا علاقہ ہے، دانی لوگوں کا علاقہ ہے. میں جانتا ہوں یہ چونا ماری مودھوں کی سرزمین ہے جہاں بڑے بڑے پیسے والے ہیں، دل والے لوگ رہتے ہیں، دل والے لوگ بستے ہیں. الحمدللہ یہ پہلا نوجوان، اے اللہ اس سخی کی سخاوت کو قبول فرما لے. اللہ ان کی عمر میں، صحت میں، زندگی میں، ایمان میں، عمل میں، کمائی میں، بزنس میں، تجارت میں، یا اللہ برکت عطا فرما دے. اللہ ان کے ماں باپ کو کربر کربر جنت الفردوس میں اعلیٰ سلام مقام عطا فرما دے. ماشاءاللہ. بھائی دوسرا کوئی نوجوان؟ بھائی دوسرا کوئی نوجوان ہے بھائی؟ بھائی 5 آدمی کم از کم تیار ہو میرے بھائی. 5 آدمی تیار ہو. اچھا یہ 5,000 سے آپ غریب ہو جائیں گے کیا؟ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ نہیں مولوی صاحب بلوا دے، مولوی صاحب بات نہیں رہوں، 5,000 ٹکا نکلے جاوے. کب ہو جائے گا بھائی؟ کم ہوتا ہے. سنیے صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قسم، اللہ کے رسول نے قسم کھائی، قسم کھائی، قسم ہے اس رب کی جس نے مجھے نبی برحق بنایا کہ جس مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا گیا ہو، جس پیسے میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا گیا ہو، اس مال میں کمی آ ہی نہیں سکتی. اس سے بڑی بات میں آپ کو کیا بتاؤں؟ یہ دولت کرتے کرتے لے کے یہی رہ جاؤ گے. نیند آئے گی، موت آئے گی، مر جاؤ گے، مر جائیں گے، چلے جاؤ گے، سب تو یہی رہ جائے گا.